السلام علیکم خواتین حضرات، میں اسرار احمد کسانہ. بہت ہی امپورٹنٹ دو تین چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہے. آپ کو یاد ہوگا 2 سال پہلے ایک بہت زبردست ایونٹ ہوا تھا جو کہ انڈیا میں ہوا تھا، اور وہ یہ ہوا تھا کہ وہاں پہ فارمرز کے پروٹیسٹ ہوئے تھے. کسانوں نے اپنے مطالبات کے لیے بہت بڑے لیول پہ وہاں پہ احتجاج کیا تھا، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہاں پہ ان کے ساتھ بہت ہی زیادہ برا سلوک کیا گیا. پھر انہوں نے وہاں پہ دھرنے دیے، اور پھر آپ کو یاد ہے دلی میں بھی گئے، وہاں پہ بھی لوگ کافی زیادہ وہاں پہ زخمی وغیرہ بھی کیے گئے، اور بڑی لوگوں کی ہلاکتیں بھی ہوئیں وہاں پہ. اور اس کا ہم نے امپیکٹ دیکھا کہ پورے دنیا میں جہاں جہاں پہ بھی سکھ کمیونٹی تھی، انہوں نے وہاں پہ اس کا ایک ایشو بنایا، اور بہت زبردست طریقے سے اس کو ایک ایک اویئرنیس ہوتی ہے کیمپین، وہ انہوں نے شروع کی، اور مختلف جگہوں کے اوپر انہوں نے وہ سلسلہ شروع کر دیا. آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ وہ ہمارا ایشو تو نہیں تھا، لیکن ہم لوگ بھی اس سے اتنا امپیکٹ ہوئے کہ جب ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ میڈیا میں اور باقی جگہوں پہ اس کا اتنا زیادہ چرچا ہو رہا ہے، تو ہمیں مجبوراً پھر اس کے متعلق مختلف شوز کرنے پڑے. آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی شوز جو تھے وہ سکھ کمیونٹی کے دوستوں کے ساتھ اس معاملے میں کیے، اور آپ کو بتایا کہ وہاں پہ کیا ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے. اچھا، اب ساتھ ہی آپ یہ دیکھیں کہ ابھی ریسنٹ ایک ڈیولپمنٹ جو آپ نے دیکھی ہوگی پچھلے کئی ماہ پہلے بھی، اور پھر وہ ایک سلسلہ آن گوئنگ ہے ان کا، وہ یہ ہے کہ ان کی مختلف جو ممالک میں جو ان کی کمیونٹیز ہیں، وہ ایک خالصتان کے حوالے سے ریفرینڈم کرواتی ہیں، اور وہ ریفرینڈم میں یہ پوچھتے ہیں کہ جی آپ کو اپنا ایک آزاد ملک چاہیے یا نہیں چاہیے ہے. اس کے اوپر ووٹنگ ہوتی ہے، لوگ آ کے کرتے ہیں. آسٹریلیا میں بھی آپ نے ریسنٹلی دیکھا ہوگا کہ وہاں پہ جب وہ ہو رہی تھی تو وہاں پہ لڑائی ہوئی، اور لوگوں نے اس کو الٹانے کی کوشش کی، تو ایک سلسلہ وہ شروع ہوا. یہ میں آپ کو کیوں بتا رہا ہوں؟ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ایک ان کی آپ نے پیٹرن دیکھا ان کا، کس طریقے سے وہ اپنے کمیونٹی کو انہوں نے موبلائز کیا ایک ان کے ڈومیسٹک ایشو کے حوالے سے. یہاں پہ کینیڈا میں، امریکہ میں، یورپ میں، ایون آسٹریلیا میں کوئی اس طرح کا ایشو نہیں تھا، لیکن انہوں نے اس کو، جو ان کے اوورسیز چیپٹرز ہیں، انہوں نے ان کو اتنے اچھے طریقے سے موبلائز کیا کہ آپ دیکھیں کہ امریکہ میں ٹرکوں کی ریلیز ہو رہی ہیں، ریلیز چل رہی ہیں. یہاں پہ کینیڈا میں ہم نے دیکھا مختلف جگہوں پہ پارلیمنٹ میں سوال کروا رہے ہیں. وہ ان کے اپنے جو ایم پیز جو یہاں پہ الیکٹ ہوئے ہوئے تھے، جو ایم ایل ایز الیکٹ ہوئے ہوئے تھے، انہوں نے اپنی اپنی لیجسلیچرز میں جا کے وہاں پہ ایک شروع کر دیا سلسلہ، اور وہ چلتا رہا، اور اتنا زیادہ چلا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ کینیڈین پرائم منسٹر جسٹن ٹروڈو نے اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ جاری کی جی کہ یہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، اور پھر انڈین گورنمنٹ نے اس کے بارے میں بڑا سیریس اس کا ریئیکٹ کیا، اور بڑی ان کو تکلیف ہوئی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ مختلف جگہوں پہ، یو کے میں آپ دیکھیں، یو کے کی پارلیمنٹ میں سوال ہوئے، وہاں پہ پرائم منسٹر کے اوپر سوال ہوئے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، انڈیا میں ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، اور یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے. سب کچھ ہوا، اور بڑے ہی افیکٹولی ہوا، اور ہم لوگ متاثر ہوئے ان کی اس جو انٹرنیشنل موبلائزیشن تھی اس کے حوالے سے. اچھا، اب اس میں میں نے بتایا نا کہ یہ میں اس لیے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ہم لوگ پاکستانیز جو ہیں، جو اوورسیز پاکستانیز ہیں، میں آج ان کی بات کرنا چاہتا ہوں، میں آج ان سے مخاطب ہوں. آپ کو یاد ہے کہ کسی زمانے میں ہم سنا کرتے تھے کہ چائنا کو، انڈیا کو اور فلپینز کو اسپیشلی، یہ 3 ممالک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی ترقی کا جو راز ہے وہ ان کی اوورسیز کمیونٹیز ہیں، یہ ان کا جو انٹرنیشنل ڈائسپورا ہے، وہ انہوں نے اس پوری کیمپین کو لیڈ کیا، اور انہوں نے اس کو اسپیئر ہیڈ کیا، اور ان کو اپنے ممالک کو آگے لے کے چلے گئے. میں صرف آپ کو چائنا کی بتاتا ہوں. چائنا میں کیا ہوا؟ چائنا کی جو ایگزامپل ہے نا، یہ بڑی زبردست ہے. ان کا جو انٹرنیشنل ڈائسپورا تھا، یہاں پہ وہ آئے، انہوں نے بڑی محنت کی، ماریں کھائیں بڑی مشکل میں. ایون کینیڈا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ریل روڈ جب شروع ہوئی تو اس میں انہوں نے مزدوری کرنے کے لیے وہ آئے، بڑے بیچاروں نے ماریں کھائی اور سارے کو، لیکن وہ انہوں نے اپنی جو جنریشنز تھیں اگلی، ان کے لیے کام کیا، وہ اسٹیبلش ہو گئے. اور پھر ایک وقت آیا کہ جو ان کے جو چائنیز لوکل یہاں کے ڈائسپورا کے جو انویسٹرز تھے، وہ پھر واپس جانا شروع ہوئے اپنے ملک کو، جا کے انہوں نے ترقی دینا شروع کی. اور یہاں تک وقت آ گیا کہ جو فورن کمپنیز کے جو لوگ جاتے تھے وہاں سے، ان سے زیادہ ان کے جو اپنے لوگ تھے وہ کیپٹل کے حوالے سے بھی اور ویسے بھی سکلز کے حوالے سے بھی وہاں پہ انہوں نے بہت زیادہ اپنا ایک رول پلے شروع کر دیا.
تو جو ڈائسپورا کے انٹرپرینیورس تھے انہوں نے آہستہ آہستہ جو وہاں پہ ان کی جو گورنمنٹ کے جو ہائرارکی تھی اس کے اندر انگریس حاصل کرنا شروع کر دی، اور پھر وہاں پہ جو ایک ان کی ایک پیپلز پولیٹیکل کنسلٹیٹیو کانفرنس ہے اس کے اندر اپنی جگہ بنا لی، پھر ان کی جو ایک نیشنل پیپلز کانگریس ہے اس کے اندر تعلقات بنا لیے، اور یہاں تک انہوں نے کلٹیویٹ کیا اپنے ریلیشن شپس کو کہ وہ ڈینگ سیاؤ پنگ کے زمانے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ وہاں تک ان کے تعلقات پہنچ گئے۔ اور پھر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو اسپیشل اکنامک زونز کا کانسیپٹ ہے یہ انہوں نے ہی، یہ جو یہاں سے گئے تھے چائنیز، انہوں نے وہاں پہ شروع کیا، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے اور اپنے کیپٹل جو پیسہ لگا کے انہوں نے چائنیز ٹیک آف جو تھا نا اس میں میجر رول انہوں نے پلے کیا، اور یہاں تک پھر چلا گیا سلسلہ کہ 94 میں ہم دیکھتے ہیں کہ چائنا کی جو اکانومی تھی، پہلے وہ اتنی زیادہ کو بہت بڑی اکانومی نہیں تھی، لیکن 94 تک انہوں نے اپنی جو اکانومی تھی اس کو ٹرن اراؤنڈ کر دیا، اور ایون یہاں تک ہوا کہ جو امریکی بزنس مین تھے انہوں نے اپنے انٹرسٹ کو دیکھتے ہوئے اپنے پریزیڈنٹ کلنٹن کو اس وقت جو تھے ان کو پریشرائز کیا، اور ان کو کہا جی کہ یہ جو آپ ان کے ساتھ پالیسیز کر رہے ہیں ان کو ریووک کریں، اور یہ جو موسٹ فیورڈ نیشن کا سٹیٹس ہے وہ آپ چائنا کو دیں، اور انہوں نے دلوایا ان کو، اور اس سے کیا ہوا کہ پھر ان کی جو یو ایس چائنا کی جو ٹریڈ تھی وہ کھلی، اور چائنا کی جو اکانومی کا انجن جو تھا وہ اتنا تیزی سے چلنا شروع ہوا کہ چائنیز رائز جو تھا وہ زبردست شروع ہو گیا۔ اسی طرح انڈیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے جو این آر آئیز جن کو کہتے ہیں انہوں نے بھی میجر رول پلے کیا انڈیا کے، جب اوپن اپ ہوا ہے، لبرلائز ہوا ہے، منموہن سنگھ صاحب نے جو کیا تھا اس کے بعد انڈین این آر آئیز نے بہت بڑا رول پلے کیا۔ اب میں آتا ہوں ذرا اپنے پاکستانیز کی طرف۔ دیکھیے ابھی مجھے یہ خیال کیوں ہے کہ یہ میں ولاگ کیوں کروں، عمران خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ جو ان کی پارٹی ہے وہ اب کانٹیکٹ کرے گی مختلف لوگوں کو، مختلف سٹیٹس میں، مختلف ریاستوں میں جا کے، امریکہ کے، یو کے میں، مختلف جگہوں پہ، آسٹریلیا میں، وہ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو اپروچ کرے۔ اب ہوا یہ ہے کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں ان کو میں تو کم از کم پچھلے 20-25 سال سے تو بڑا قریب سے دیکھ رہا ہوں، ان کے بڑے بڑے اچھے تعلقات ہیں، بڑے ان کے انڈیویجول لیول پہ کامیابیاں ہیں، اور بہت ہی زبردست انگریس ہے ان کا سسٹم کے اندر بھی، لیکن اس میں پرابلم یہ ہے کہ ہماری جو کمیونٹی ہے نا اس کے مسائل ہیں کچھ۔ سب سے بڑی جو بات ہے وہ تو وہی ہے جو کہ ہم اکثر کرتے ہیں کہ ڈس یونٹی ہے۔ ہماری کمیونٹیز جہاں جہاں پہ بھی ہیں، کسی ملک کا آپ نام لے لیں، وہاں پہ یہ ڈس یونائٹیڈ ہے، ان کے اندر اتفاق نہیں ہے، اور وہ کیوں نہیں ہے کہ ہمارے اندر ایک انہیرنٹ فلا ہے کہ ہم بڑا حسد کرتے ہیں ایک دوسرے سے، ہم کسی کو بڑا نہیں بننے دینا چاہتے، ہم کسی کی لیڈرشپ نہیں قبول کرتے، پھر ہم رول پلینگ نہیں کرتے کہ جی اگر کسی کو ایک رول بڑا دیا گیا ہے تو وہ یہ سمجھے کہ اس کو بڑا دیا گیا رول تو میں نے دوسرا جو رول کرنا ہے وہ بھی بڑا ہو سکتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ چھوٹا آفس جو ہوتا ہے وہ اس کا رول بھی چھوٹا ہو، ضروری نہیں ہوتا۔ ہر گاڑی میں جو پرزہ ہے وہ اس کی اپنی ایک امپورٹنس ہوتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے، ہر کوئی چودھری بنتا ہے۔ پھر یہ ہے کہ مختلف جگہوں پہ لوگ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، اس میں بھی وہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ بلاتے ہیں ان کو گھروں میں یا فنکشنز پہ، سینیٹرز کو یا کانگریس مین کو، تو کیا کرتے ہیں تصویریں کھنچوا لیں گے اور بات چیت چھوٹی موٹی کر کے، تو جناب کھانا وانا کھلا کے، پیسے دے کے، خود اپنی جیب سے پیسے دے کے، سب کچھ کر کے تصویریں کھنچوا کے ہم راضی ہو جاتے ہیں کہ جی بڑا کام کر دی۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ ٹھیک ہے تصویریں کھنچوانے میں ان کا کیا جاتا ہے، لیکن جو دوسری کمیونٹیز ہیں وہ ان کو اپنے ایشوز کے اوپر فنڈ ریزنگ کرتے ہیں، وہ ان کو بتاتے ہیں کہ جی کہ اگر ہم آپ کی فنڈ ریزنگ کریں گے آپ کے لیے، تو پھر یہ ہمارے ایشوز ہیں، یہ آپ جب الیکٹ ہو جائیں گے تو یہ آپ ان کو ٹیک اپ کریں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ اس طرح کی چیزیں نہیں کرتے، بہت کم ایسا ہے، اور پھر یہ کہ انڈیویجول لیول پہ ہم لوگ بہت اچھا پرفارم کرتے ہیں، لیکن کلیکٹیو لیول پہ ہم لوگ مزریبل ہو جاتے ہیں اور مزریبلی فیل ہوتے ہیں۔ اور یہ دیکھیے، یہ جو ہمارا اوورسیز پاکستانیز کا ایک ریسورس ہے نا، یہ بہت بڑا ریسورس ہے، اس کو اتنے اچھے طریقے سے مینیج کیا جانا چاہیے کہ یہ اگر مینیج ہو جائے اور اچھے طریقے سے یہ موبلائز ہو جائے، میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ پاکستان کو کسی IMF کی ضرورت نہیں ہے، پاکستان کو کسی ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اتنے ویل اسٹیبلشڈ پاکستانیز ہیں یہاں پہ باہر، میں امریکہ میں ذاتی طور پر کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو اگر مل جائیں تو پاکستان کے وارے نیارے ہو جائیں۔ اب یہ رجیم چینج آپریشن کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم نے کیا دیکھا،
رجیم چینج آپریشن کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پورے گلوبل موبلائزیشن ایک ہوتی، گلوبل لیول پہ موبلائزیشن ہوتی، تمام جو پی ٹی آئی کے چیپٹرز ہیں وہ بھی. اور یہ ویسے بائی دا وے یہ صرف پی ٹی آئی کا ایشو نہیں تھا، یہ پاکستان کے خلاف سازش ہوئی تھی. جتنے بھی پاکستانیز ہیں، پاکستانیز کے جتنے چیپٹرز ہیں یہاں پہ، آرگنائزیشنز ہیں، ان کو چاہیے تھا کہ وہ اکٹھے ہو جاتے اور شروع کر دیتے موبلائز کرنا لوگوں کو. جو وہاں پہ امریکہ میں سینیٹرز ہیں، کانگریس مین ہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے ان کو کانٹیکٹ کیا ہے. ابھی آج دیکھیں بریڈ شرمن کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے ڈاکٹر آصف کی، کانگریس مین بریڈ شرمن جو کیلیفورنیا کے ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا جی کہ میں اس کے اوپر ایک اپنا بیان جاری کروں گا، لیکن میرے ساتھ ڈاکٹر آصف نے ملاقات کی ہے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور خاص طور پر یہ ضلع شاہ کا جو معاملہ ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا جی کہ ہم دیکھیں گے کہ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ اور کس طریقے سے ہو رہا ہے. میں آپ کو صرف اوورسیز پاکستانیز نے ویسے تو سارا کچھ دیکھا ہوا ہوگا، لیکن میں صرف یہ دکھا رہا ہوں کہ یہ جو رپورٹ ہے، یہ ضلع شاہ کی رپورٹ، جو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہے، یہ رپورٹ جو ہے یہ اتنی یعنی بھیانک ہے کہ آپ اگر یہ رپورٹ لے کے چلے جائیں کسی بھی کانگریس مین کے آفس میں اور سینیٹر کے آفس میں، آپ ان کو بتائیں کہ جی یہ دیکھیں یہ ایک بندے کے ساتھ جو کہ اسپیشل چائلڈ ہے، ایک عام آدمی بھی نہیں ہے، ایک اسپیشل چائلڈ ہے، اسپیشل ینگسٹر ہے جس کے ساتھ یہ کیا گیا ہے، اور یہ اتنا بڑا بھیانک جرم کیا گیا ہے کہ جس کو کیسے کوئی جسٹیفائی کر سکتا ہے. تو میں آپ کو بتاؤں کہ کوئی بھی شاید ایسا سینیٹر یا کانگریس مین نہیں ہوگا جو آپ کی بات نہ سننے کے لیے تیار ہو. تو کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اپروچ کیا ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے جا کے مختلف جو کمیٹیز ہیں ان کے چیئرمین جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات کی کوشش کی ہے، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے لیٹرز ٹو دی ایڈیٹرز لکھے ہیں مختلف نیو یارک ٹائمز کو، واشنگٹن پوسٹ کو، کتنے لوگ ہیں ان کے جا کے ایڈیٹرز سے ملنے کی کوشش کی ہے ایز اے کمیونٹی ممبرز کہ جی ہم آپ کی کمیونٹی میں ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ سے ملیں، اور ہمیں آپ کے، کیونکہ ہر یہ جو واشنگٹن پوسٹ اور یہ جو دوسرے نیو یارک ٹائمز وغیرہ جیسے اخبار ہیں ان کی انٹرنیشنل ایڈیشن ہے، ان کے انٹرنیشنل ایڈیٹرز ہوتے ہیں. تو ان سے جا کے کتنے لوگوں نے ملنے کی کوشش کی ہے. پھر جن کے لیے آپ فنڈ ریزنگ کرتے ہیں ان سے آپ نے کتنے لوگوں سے جا کے کہا جی کہ آپ ہمیں ایک اسٹیٹمنٹ دیں اس حوالے سے. پھر آپ ان سے یہ کہہ سکتے ہیں جی کہ اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اوپر آپ پریشر ڈالیں کہ وہ اس بارے میں اپنا ایک واضح نقطۂ نظر، ہومیوپیتھی اسٹیٹمنٹ نہیں، ایک واضح نقطۂ نظر جو ہے وہ ہمیں بیان کرے. پھر جو ای یو میں جو لوگ ہمارے ہیں وہاں پہ وہ کیا کر رہے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ ڈس انفو لیب جو انڈیا نے کھولی ہوئی تھی وہ تو جھوٹ کا پلندہ تھا، ٹھیک ہے. تو آپ کے پاس تو سچ کی طاقت ہے، آپ صرف گھروں سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں، اپنے کمفرٹ زون سے نہیں نکلنا چاہتے ہیں. کتنے لوگ ہیں جنہوں نے آسٹریلیا میں جا کے، سڈنی میں، میلبرن میں، دوسری جگہوں پہ جا کے کوئی پروٹیسٹ کیے ہوں؟ کتنے لوگ ہیں؟ مجھے نہیں نظر آتا. اگر ہیں کم از کم انہوں نے کوئی امپیکٹ گلوبل لیول پہ نہیں ڈالا. کچھ لوگوں نے شاید ملاقاتیں بھی کی ہوں گی، کچھ لوگوں نے کچھ نہ کچھ کام بھی کیا ہوگا، لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ گلوبل موبلائزیشن کے ذریعے آپ ایک امپیکٹ ڈال دیتے ہیں. میں نے آپ کو جس طرح مثال دی، یہاں تک آپ یقین کریں کہ یہ جو فارمرز پروٹیسٹ ہوئے تھے اس کے اندر یہاں پہ مجھے یاد ہے کہ اسکولز میں جو بچے جب ہمارے آتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے بابا وہاں پہ انڈیا میں کیا ہو رہا ہے. ہمیں آج ہمارے جو اسٹوڈنٹس تھے انہوں نے بتایا، انہوں نے اپنے ٹیچرز کو آ کے بتایا کہ جی وہاں پہ ہمارے جو فارمرز ہیں ان کے ساتھ، سکھ کمیونٹی کے ساتھ وہاں پہ کیا کیا جا رہا ہے انڈین گورنمنٹ کی طرف سے. تو نتیجہ کیا نکلا کہ پوری دنیا میں ایک گلوبل جو پبلک اوپینین ہے وہ موبلائز ہوئی، اور جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ انڈیا کے اوپر اتنا شدید پریشر پڑا اور فائنلی وہ کیو ان ہوئے اور انہوں نے پھر آ کے کام کیا اور معاملہ جو ہے وہ سلجھنے کی طرف بڑھے. اب صورتحال یہ ہے کہ ہم لوگ پیسے بھی دیتے ہیں، سیلاب آ جاتا ہے تو سب پیسے دیتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن جو پاکستان میں اس وقت سیلاب دوسرا ہے، سیاسی سیلاب آیا ہوا ہے، جو ایک وہاں پہ یعنی ایک طوائف الملوکی کا ایک سما ہے جس میں نہ کوئی قانون ہے، جس میں نہ کوئی کسی چیز کی کوئی رسپیکٹ ہے، نہ ہیومن رائٹس کی رسپیکٹ ہے. اب ضلع شاہ کا جو کیس ہے، میں تمام اپنے اوورسیز پاکستانی سے گزارش کروں گا کہ خدا کا واسطہ آپ جاگیے، نکلیے اس کمفرٹ زون سے باہر. آپ کی زندگیاں بڑی اچھی گزر رہی ہیں مجھے پتہ ہے، لیکن ان میں سے باہر نکلیں گے تو پھر آپ جا کے موبلائز کریں گے لوگوں کو، پبلک اوپینین جو ہے وہ موبلائز ہوگی. ہمارے جو اوورسیز پاکستانیز ہیں مجھے ایز سچ نظر نہیں آ رہے. جن لوگوں کے ساتھ میرا رابطہ بھی تھا پہلے وہ روز مجھ سے کوئی نہ کوئی فون پہ بات کر کے پوچھتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، لیکن جیسے ہی یہ رجیم چینج آئی ہے پتہ نہیں اس کے بعد ان کو کیا ہوا ہے کہ بالکل خاموش ہو گئے.
تو یہ پی ٹی آئی کے جو چیپٹرز ہیں جو اوورسیز پاکستانی، یا تو عمران خان صاحب ان کو ڈسبینڈ کریں بالکل فوری طور پر، رائٹ اوے تمام چیپٹرز جو ہیں ان کو بند کر کے نئی قیادت کو سامنے لایا جائے. اور وہ قیادت یہ نہیں ہے کہ جو ڈاکٹرز ہیں یا جو ملینئرز آپ نے اکٹھے کیے ہوئے ہیں ان کو آپ آگے لے کے آئیں، ضروری نہیں ہے. آپ ینگسٹرز کو لے کے آئیں، کیونکہ یہ جو بوڑھے بابے ہیں یہ تو گھروں سے باہر نہیں نکلتے، ان کی تو ساری زندگی اسی کام میں لگ گئی ہوئی ہے کہ تصویریں کھنچوائیں اور بیٹھیں اور گپ شپ لگائی اور کسی سینیٹر کو گھر بلا لیا تو بڑی بات ہے جناب ہم نے کام کر لیا. اس طرح نہیں چلتا. وہ بھی بڑے چلاک ہیں، ان کو پتہ ہے کہ آپ کی کیا سٹینڈنگ ہے. تو اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آرگنائزیشنز ہیں، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز، ان کے ساتھ رابطہ کریں، یو این کے ساتھ رابطہ کریں، یو این کے ایچ آر کے ساتھ منسلک جو لوگ ہیں ان کے ساتھ رابطہ کریں، ان سے اسٹیٹمنٹس نکلوائیں کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں آپ کیا کیا ہو رہا ہے. پھر ای یو کے جو یو این کے جو وہاں پہ لوگ ہیں، جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کے لوگ ہیں، وہاں سے ان سے رابطہ کریں. یو کے میں آپ پارلیمنٹس کے جو لوگ ہیں، ایم پیز جو ہیں، ان سے ملاقاتیں کر کے ان سے آپ نکلوائیں، کیونکہ پاکستان میں ایوری تھنگ از ناٹ ہنکی ڈوری. پاکستان میں اس وقت بہت شدید معاملات جو ہیں وہ چل رہے ہیں. تو میں صرف یہی چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آرگنائز کریں اپنے آپ کو، نئے بچوں کو جو آگے لائیں. کانگریس مین اور سینیٹرز کے آفیسز میں اپنے بچوں اور بچیوں کو وہاں پہ انٹرنز کے طور پر رکھوائیں، جس طرح کہ انڈینز نے کیا تھا، آپ بھی ان کو کریں. دوسرا بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ جتنی بھی دوسری آرگنائزیشنز ہیں جو نان پاکستانیز ہیں، نان مسلم ہیں، ان کے ساتھ بھی مل کے الائنسز بنائیں. جتنے بھی آپ الائنسز بنائیں گے ان سے آپ کہیں جی کہ آج آپ ہمارے ساتھ اس ایشو کے اوپر آپ نکلیں، کل ہم آپ کے ساتھ ایشوز کے اوپر نکلیں گے. چھوٹے چھوٹے پروٹیسٹ جو ہیں وہ لانچ کریں. وائٹ ہاؤس کے سامنے جا کے آپ وہاں پہ پروٹیسٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ اجازت ہے لوگوں کو کر سکتے ہیں. سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن صرف یہ ہے کہ پارلیمنٹری ڈبیٹس کروائیں، جتنا بھی ہو سکتا ہے کمیونٹی پریشر کے ذریعے آپ کریں، سب کچھ کریں، لیکن ضرور کریں. یہ وقت جو ہے یہ پھر واپس دوبارہ نہیں آئے گا. اگر پاکستان میں کوئی معاملات خراب ہو گئے تو پھر آپ ترستے رہ جائیں گے، پھر کئی لوگ آپ میں سے پاکستان وزٹ بھی نہیں کر سکیں گے. تو اس لیے میری گزارش ہے کہ ٹائم زیادہ نہیں ہے آپ کے پاس، فوراً اٹھیے اور اپنا کام شروع کیجیے. اور بلکہ مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ اٹھو وگرنہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی، دوڑو کہ زمانہ چال قیامت کی چل گیا. اس میں میری گزارش یہ ہے کہ جلدی جلدی اس کے اوپر شروع کریں اور موبلائز کریں، اور پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ایکٹیو کریں اپنے آپ کو اور موبلائز کریں گلوبل اوپینین کو اور گلوبل پبلک اوپینین اور پریشر کو بھی. بہت شکریہ. تھینک یو.